کلپ نمبر 467۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے 114 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ترجمہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا۔ اس صورت میں اوپر والی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں مذکور اوصاف پائے جائیں۔ امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ما قبل آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ جدا طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں پائے جائیں ان کے لیے بھی جنت ہے، اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ معنی بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہوگا۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ عز و جل کا عہد وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام احکام دو قسموں میں منحصر ہیں۔ نمبر 1 عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ نمبر 2 معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا اللہ عز و جل کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں
اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ عز و جل کو ہے، جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے، اگرچہ اس کے خاتمے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب عز و جل سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ شان نزول، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لك ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی، وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔